تو فرمایا ارأیت الذی، مجھے دکھاؤ وہ شخص جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی وہ آدمی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یعنی جس کا یقین ہی نہیں، وہ نہ حقوق اللہ کا خیال رکھتا ہے نہ حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک یتیم بچہ جس کا کوئی سہارا نہیں، جو کمزور ہے، جس کے والد دنیا سے چلے گئے، جس کی عمر کم ہے، اس پر بھی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کا مال بھی وہ اپنے قبضے میں رکھتا ہے، اس کا مال بھی وہ کھاتا ہے، کیونکہ یقین ہی نہیں اللہ کی ذات پر، اور یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ حالانکہ قرآن کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، فرمایا جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پیٹ کے اندر یتیموں کا مال ڈال رہے ہیں، لیکن فرمایا ایسی بات نہیں، بلکہ وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ ڈال رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مال کھا رہے ہیں، لیکن وہ آگ ڈال رہے ہیں۔ بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، اللہ کی عدالت لگے گی اور وہاں انصاف کا ہی فیصلہ ہوگا۔ اس کے بالمقابل وہ آدمی جو یتیم کا خیال رکھتا ہے، یتیم کی دیکھ بھال کرتا ہے، پیار محبت کے ساتھ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا دونوں جنت میں ایسے ہوں گے۔ واشار بالسبابۃ والوسطی، دو انگلیوں سے آپ نے اشارہ فرمایا، درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی، فرمایا جیسے یہ دو انگلیاں قریب قریب ہے، اسی طرح وہ بھی جنت کے اندر میرے قریب ہوگا جو یتیم کی کفالت کرے گا، یتیم کی دیکھ بھال کرے گا۔ تو میرے دوستو، عبادت آسان ہے، نماز آسان ہے، تلاوت آسان ہے، ذکر و اذکار آسان ہے، باتیں بھی آسان ہیں، لیکن دیانتداری مشکل ہے، حقوق العباد کا خیال رکھنا بہت مشکل ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، یہ معاملہ مشکل ہے۔ اس لیے اس سے انسان کی پہچان ہوتی ہے، جب مشکل میں بھی بندہ دین پہ چل رہا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ سینے کے اندر ایمان کی حرارت ہے۔ بظاہر دنیا کے اعتبار سے اس کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس نے اپنے نقصان کو نہیں دیکھا، اللہ کے حکم کو دیکھا، اللہ کے نبی کے حکم کو دیکھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے سینے کے اندر ایمان موجود ہے۔ ایک واقعہ ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے۔ جب عیدگاہ کے قریب پہنچے، بچوں کو دیکھا، نیا لباس پہنا ہوا تھا، بچوں نے عید کا لباس، آپس میں کھیل رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ تو آپ نے بچوں کو دیکھا، آپ مسکرائے، لیکن ایک بچے کو دیکھا جس کے کپڑے میلے کچیلے، پرانے کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے تھے اور خود بھی میلا کچیلا تھا۔ تو اللہ کے نبی اس کے قریب گئے، فرمایا آپ پریشان بیٹھے ہوئے ہو جبکہ عید کا دن ہے، بچے آپس میں کھیل رہے ہیں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میرے والد احد میں شہید ہو گئے تھے، اب میں یتیم ہوں، تو میرا والد تو ہے نہیں جو مجھے نئے کپڑے خرید کر لا کے دے، اس لیے پرانے کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں، اور مجھے کوئی نہلانے والا نہیں تھا، سرما لگانے والا کوئی نہیں تھا، یا رسول اللہ اس لیے میری یہ حالت ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ صحابہ عیدگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ نے اس سے پوچھا اور پھر فرمایا، حضرت حسن حسین کے کندھوں پہ بٹھائے ہوئے تھے دونوں شہزادے، فرمایا دونوں اتر جاؤ، اس یتیم بچے کو اٹھا کر کندھے پہ بٹھا دیا اور سیدھا گھر کی طرف واپس آئے۔ صحابہ انتظار میں تھے، لیکن آپ گھر واپس آ گئے، اس یتیم بچے کو اٹھا کر۔
حضرت عائشہ سے فرمایا جلدی سے حضرت فاطمہ کے پاس جاؤ، حسن حسین کے کپڑوں میں سے، ان شہزادوں کے کپڑوں میں سے جو عمدہ جوڑا ہو اٹھا کے لے آؤ اس بچے کے لیے۔ حضرت حسن کے کپڑوں میں سے عمدہ جوڑا تھا، وہ اٹھا کے لے آئی حضرت عائشہ صدیقہ۔ اس بچے کو نہلایا گیا، اس کے جو ہے چہرے کو صاف کیا گیا، اس کے بعد وہ کپڑے اسے پہنائے گئے، سرما لگایا گیا، خوشبو لگائی گئی۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب عیدگاہ کی طرف جانے لگے تو حسن حسین ایک طرف کھڑے تھے اور ایک طرف وہ یتیم بچہ کھڑا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے اس بچے سے فرمایا کیا گزشتہ سال آپ کے والد زندہ تھے؟ کہنے لگے ہاں۔ فرمایا تمہیں عیدگاہ ساتھ لے کر گئے تھے؟ کہا ہاں۔ فرمایا کیسے لے کر گئے تھے؟ انگلی سے پکڑ کر لے کر گئے تھے یا اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھا کر لے کر گئے تھے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کندھے پر بٹھایا تھا۔ حسن حسین سے آپ نے فرمایا کہ اس وقت یہ کندھا اس یتیم کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں۔ اس یتیم کو اپنے کندھے پر بٹھایا، حسن حسین کو انگلی سے پکڑ کر اللہ کے نبی عیدگاہ کی طرف جانے لگے اور اس بچے سے فرمایا کہ اپنے آپ کو یتیم مت سمجھو، کیا آپ اس پر خوش نہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا باپ ہو اور عائشہ ام المؤمنین تمہاری ماں؟ وہ بچہ رو پڑا، جا کے بچوں میں ملا، خوشی سے فخر سے کہنے لگا کہ بچوں کچھ دیر پہلے تو میں یتیم تھا لیکن اب یتیم نہیں بلکہ میرا باپ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو یتیم کی کفالت کی بڑی فضیلت ہے اور یہی حقوق العباد کے مسائل ہوتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے تسبیح بھی پڑھتے ہیں، بیانات بھی کرتے ہیں اور پگڑی بھی اور کرتا بھی، نمازیں بھی، تہجد بھی، تلاوت بھی، ذکر و اذکار بھی، لیکن قرضہ لے کر واپس نہیں دیتے۔ کسی سے قرضہ لے لیتے ہیں پھر واپس نہیں دیتے، قرضہ دبا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کی نماز کا کیا فائدہ، اس کے ذکر و اذکار کا کیا فائدہ، اس کی تسبیح کا کیا فائدہ؟ جو ایک مسلمان کا قرضہ لے کر اس کو دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں، اس کی کیا نماز ہوگی، اس کی کیا تہجد ہوگی، اس کی کیا تلاوت ہوگی؟ یہ چیزیں تو مفت میں ہے نا، یہ تو کرتے ہیں، لیکن وہ جو قرضہ جب کسی کا دیتے ہیں تو وہ اصل دل کا امتحان، ایمان کا امتحان وہاں ہوتا ہے۔ صحابہ کا سب سے بڑا امتحان یہ تھا، دین اسلام کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا۔ بظاہر ہمارے اعتبار سے کتنا نقصان ہو گیا، اپنے گھروں کو چھوڑا، زمینوں کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، سب کو چھوڑا۔ اس لیے ہم صحابہ کو یاد کرتے ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان سب سے راضی۔ بہت بڑی قربانی تھی میرے دوستو، صرف نماز کوئی قربانی نہیں ہے، صرف ذکر و اذکار تلاوت کوئی قربانی نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی بات ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ گلی محلے کے اندر چھوٹا سا بچہ اگر پھر رہا ہو، اس کا باپ مر جائے تو یہ یتیم ہے۔ صرف یہ بات نہیں، اگر کسی کے باپ کا سایہ اس کے سر سے ہٹ جائے اور باپ کی جائیداد رہ جائے تو اس کو تقسیم کرتے ہوئے بھائیوں اور بہنوں دونوں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر صرف بھائی اس کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں قبضے میں اور بہنوں کو حصہ نہ دے تو یہ بھی یتیم کے حصے کو دبانے والے، یہ بھی یتیم کے مال کو دبانے والے۔ ہم تو صرف یتیم اس کو سمجھتے ہیں، اپنی بہن کے حصے کو دبا کر بیٹھنے والے، اس کی کیا نماز ہوگی، اس کا کیا روزہ ہوگا؟ جیسے کہ باپ کے مرنے کے بعد یہ حصہ آپ اس کے مالک بنے ہیں، اللہ اور اس کے نبی کا یہ حکم ہے، اسی طرح اس کے اندر بہن کا بھی حصہ ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اپنا حصہ آپ لے لیتے ہیں۔ جب بہن کی بات آتی ہے کہتے ہیں جی شادی پہ خرچہ ہو گیا، کافی خرچہ ہوا، والد صاحب نے وہی نیت کر لی تھی، بھائی زندگی میں تو نیت ہوتی نہیں ہے، میراث اسی کو کہتے ہیں جو مرنے کے بعد کا معاملہ ہے۔ تو کیا تمہاری شادی نہیں کی والد صاحب، اس پر بھی تو خرچہ ہوا تھا نا؟ یہ غلط ہے۔
ایمان کا پتہ یہاں چلتا ہے کہ جب اپنے ہاتھوں سے جب بندے کو خود دولت کی ضرورت ہو اور قرآن و حدیث اس کو کہے کہ دوسرے کا حصہ دے دے، اور پھر وہ اپنے نفس کی مخالفت کر کے اس ضرورت کے وقت، اس مفلسی کے وقت، محتاجی کے وقت، غربت کے وقت اپنے پیسوں میں سے دوسرے کا حصہ اٹھا کے دے دیتے ہیں، تو آپ سمجھو کہ اس کے سینے میں ایمان ہے، یہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو قیامت کا یقین ہے، اس کو قبر کا یقین ہے۔ جو دبا کے بیٹھ جائے، دوسروں کا قرضہ دبا کے بیٹھ جائے، فراڈ دھوکہ کر کے بیٹھ جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ دیگے پکاتے ہیں، لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، دوسری طرف سے اس کو پرکھ کر دیکھو لوگوں کے قرضے ہیں واپس نہیں دے رہے، جا کے حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، دوسری طرف دیکھو لوگوں کا قرضہ دبایا ہوا ہے، کیا حج ہوگا، کیا عمرہ ہوگا؟ یہ تو صرف ریاکاری ہو گئی، کوئی فائدہ اس کا نہیں۔ تو حقوق العباد کا معاملہ بہت مشکل ہے۔ اللہ کے نبی نے اس مسئلے کے اندر کافروں کا بھی خیال رکھا، مسلمان کی امانت کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ صحابہ کے پاس اگر کسی کافر کی امانت ہوتی تھی تو میدان میں جا کر اس سے جہاد کرتے تھے اور واپس آ کر اس کی امانت اس کو دیتے تھے کہ یہ آپ کی امانت ہے، یہ لے جاؤ۔ صحابہ کی اس امانت داری کو دیکھ کر بغیر دعوت کے وہ کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس امانت داری کو دیکھ کر میں اس پہ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں سیرت سے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ آپ مدینے سے چلے، مکے میں داخل ہوئے، مکے میں مسلمانوں کے دشمن تھے اور 2,000 دوسرے قبائل کے لوگ تھے، گویا کہ 12,000 کا لشکر تھا۔ انصار کا قبیلہ، غفار کا قبیلہ، جہینہ کا قبیلہ، مختلف قبائل تھے، ہر ایک قبیلے کے پاس اپنا جھنڈا اور ننگی تلواریں پکڑی تھی، اور مشرکین مکہ کی خبر لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب مکے میں داخل ہوئے تو جب خانہ کعبے کے پاس پہنچے، عثمان بن طلحہ بعض روایات کے مطابق اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے۔ آپ نے فرمایا جاؤ چابی لے آؤ، خانہ کعبے کی چابی لے آؤ۔ اب وہ گئے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ مشرکین یا تو بھاگ گئے تھے یا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ گھر گئے، اپنی ماں سے کہا چابی دے دو، دیر ہو گئی، کچھ دیر کے بعد چابی لے آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیٹ ہو گئے، کیا وجہ تھی؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، چابی میری ماں کے پاس تھی، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ خانہ کعبے کی چابی ہمارے پاس ہے، اس کی صفائی، اس کا خیال، اس کی دیکھ بھال، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو میری ماں پریشان ہو گئی کہ اگر ہمارے خاندان سے یہ چابی نکل گئی نا تو پھر ہمیں یہ چابی نہیں ملے گی، یہ اعزاز نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چابی دے دو۔ فرمایا وہ وقت یاد ہے ہجرت سے پہلے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے نا ان سے ہجرت سے پہلے بھی ایک دفعہ چابی مانگی تھی، اس وقت طاقت نہیں تھی۔ تو عثمان بن طلحہ سے اس وقت فرمایا تھا کہ میرے لیے دروازہ کھولو، انہوں نے بدتمیزی کی تھی اور کہا تھا کہ نہیں، تیرے لیے دروازہ نہیں کھل سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا تھا، یعنی یہ آپ سمجھ لو کہ 10 12 15 سال پہلے کا واقعہ آپ نے یاد دلایا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا تھا کہ عثمان اس بات کو یاد رکھو، ایک دن یہ چابیاں میرے ہاتھوں میں آئے گی خانہ کعبے کی، پھر میری مرضی ہوگی، جس کو چاہوں گا دے دوں گا۔ تو عثمان بن طلحہ نے اس وقت کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اگر ایسا ہو جائے تو قریش تباہ ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ فرمایا قریش تباہ و ذلیل نہیں ہوں گے، اس دن سے قریش کو عزت ملے گی۔ واقعہ یاد دلایا تو عثمان کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا ہی تھا، چابیاں آپ لے لیں۔ آپ نے دروازہ کھولا، آپ کے ساتھ صحابہ اندر گئے، حضرت بلال، اسامہ ابن زید، عثمان بن طلحہ، یہ اندر گئے۔ پھر آپ واپس آئے تو بہت سارے قبیلے والے، خاندان والے اس انتظار میں تھے کہ اللہ کے نبی یہ چابی ہمیں دیں گے اور اس کے بعد کعبے کے پاسبان ہم بن جائیں گے اور یہ اعزاز ہمیں ملے گا۔
یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حاجیوں کو پانی ہم پلاتے ہیں، یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے، بنو ہاشم ہمارا قبیلہ ہے، یہ عزت بھی ہمیں حاصل ہے، یہ چابی بھی ہمیں دے دو تاکہ ہمارے خاندان کے پاس آ جائے اور یہ اعزاز بھی ہمیں ملے۔ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ کا حکم ہے جس کی امانت ہے اس کے حوالے کرو، چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو، اس کی امانت اس کو دے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی، اللہ کا حکم ہے جس کی امانت ہے اسی کو دیں گے۔ عثمان بن طلحہ کو بلایا، فرمایا یہ چابی تمہارے پاس اس سے پہلے تھی، تمہارے خاندان کے پاس تھی، اور یہ واپس لے لو، اور اس کے بعد قیامت تک تمہارے خاندان کے پاس یہ چابی رہے گی اور کوئی بھی تم سے نہیں لے سکتا سوائے کسی ظالم کے۔ اس کے بعد یہ مزید اعزاز ملا، بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی وقت عثمان بن طلحہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو۔ اس کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ حقوق العباد کا معاملہ ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا۔ چند چیزوں میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، قرضہ لے کر واپس نہ دینا، بہنوں کے حصے کو دبانا، جائیداد میں اپنی بہنوں کو حصہ نہ دینا۔ یہاں ہماری آزمائش ہوتی ہے، یہاں امتحان ہوتا ہے، بھائی جس سے قرضہ لیا اس کو واپس دے، جس کا حصہ ہے اس کو واپس دے۔ یہاں ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ مسجد میں ویسے بھی 5 دفعہ آ جاتے ہیں، جی ملاقات ہو جائے گی دوستوں کے ساتھ، دوست دیکھ لیں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا یہ بھی محلے کا رہنے والا ہے، اس قسم کی باتیں بھی تو ہوتی ہے نا ذہن کے اندر، تو یہ تو ایک رسمی بات ہو جائے گی، اس کا کیا فائدہ؟ یہی وجہ ہے اللہ فرماتے فویل للمصلین، تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ لوگ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، پڑھتے نماز ہے لیکن انہیں پتہ تک نہیں ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، غافل ہوتے ہیں نماز سے۔ اور آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک موقع پر، فرمایا ایک آدمی جب بر وقت نماز پڑھتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، رکوع اور سجدے میں اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو فرمایا اس کی نماز چمکدار، نورانی اور روشن صورت میں اوپر کی طرف جاتی ہے، اسے دعا دیتی ہے حفظک اللہ کما حفظتنی، اللہ تیری بھی ایسی حفاظت فرمائے جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ اور فرمایا جب ایک آدمی نماز یا تو گھر میں پڑھ لیتا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، یا تاخیر سے پڑھتا ہے، لیٹ پڑھتا ہے، اور پھر جلدی جلدی کوے کی طرح ٹونگے مارتا ہے، نہ سجدہ ٹھیک نہ رکوع ٹھیک، اور جلدی جلدی پڑھ لیتا ہے، فرمایا نہایت تاریک شکل میں وہ نماز اوپر جاتی ہے، پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر ماری جاتی ہے، اور اس کی اپنی نماز اس کو بددعا دیتی ہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اے ظالم جیسے تو نے مجھے ضائع کیا اللہ تجھے بھی ایسا ضائع کیا۔ میرے دوستو اپنی نماز پر ہمیں توجہ تو دینی چاہیے، آیا ہماری یہ نماز ہمارے خلاف کہیں گواہی نہ دے؟ ہمیں اپنی نماز سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے جب تک ہمارے معاملات درست نہیں ہوتے، جب تک ہم حقوق العباد کی پاسداری نہیں کرتے، تب تک ہمیں اپنی نماز سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے، ہماری نماز کمزور ہے۔ اللہ کے نبی کے ارشادات اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے آپ سوال کریں تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو برائی اور بے حیائی سے روکنے والی ہے، نماز تو گناہوں سے روکنے والی ہے۔ یہ پھر کیا کمال ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں گالیاں بھی دیتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں حرام بھی کھاتے ہیں، کم بھی توڑتے ہیں، قسمیں بھی جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں، اور بہنوں کا حصہ بھی دباتے ہیں، اور کسی سے قرض لے کر اس کو واپس بھی نہیں دیتے، اس کو تنگ بھی کرتے ہیں، اور لمبی لمبی نماز بھی پڑھتے ہیں، لمبی لمبی رکعتیں۔ اس کا مطلب ہماری نماز کمزور ہے۔ اگر ہماری نماز میں جان پیدا ہو جائے تو پھر ہمارے حقوق العباد بھی درست ہو جائیں گے،